قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا. قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی، لیکن جو ڈرانے کی آیتیں ہیں نا وہ یہ ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بندہ اس کلام پاک کو کھولتا ہی نہیں نا، آج بھی نہیں کھولا، کل بھی نہیں کھولا، پرسوں بھی نہیں کھولا، اور بندے تجھے پیدا اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ ادراک ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. اس کو تو پڑھتا کیوں نہیں؟ یہ ہمارے ذہن میں کب آئے گی؟ جب 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، اگر ہم نے نہیں کھولا تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ آیت نازل کی ہے. ایسے بندے کے ساتھ ایک مستقل شیطان کو ہم لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، صرف نیکی کی توفیق نہیں چھینتا، بلکہ جس بندے کا رزق تنگ ہو جائے نا، جس بندے کے حالات ٹائٹ ہو جائیں، رزق کی طرف سے پریشان ہو. رزق کی پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے، کئی غریب بندے اپنے رزق کی تنگی کے باوجود خوشگوار برکت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو رزق کی فراخی کہتے ہیں. اور کئی امیر مالدار کروڑوں اربوں روپے رکھ کے ڈپریشن، شوگر، ڈائبٹیز، ہارٹ پیشنٹ اور طرح طرح کی ڈپریشن کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اس کو رزق کا کم ہونا، بے برکت ہونا، پریشانیوں، الجھنوں میں گرفتار رہنا، رزق سے مراد مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے. جو بندہ رزق کی بے برکتی کا شکار ہے وہ بھی، اور جو حقیقی کم رزق کا شکار ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بندہ اس کلام پاک کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، پہلے دن بھی نہیں کھولا، دوسرے دن بھی نہیں کھولا، جو فرض ہیں 10 آیتیں پڑھنی وہ بھی نہیں پڑھی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہہ رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر خزانے بنانے والا، سب خزانے بانٹنے والا، رزق کو فراہم کرنے والا، میں اس بندے کی معیشت کو دنیا میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صرف یہی وعید ہوتی نا کہ رزق تنگ کر دوں گا کافی ہے، لیکن اللہ اگلی بات کر رہا ہے. یہ کلام اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میری تو دنیا میں 2 آنکھیں ہوتی تھی. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیری 2 آیتیں تو آنکھیں تھیں، تجھے 2 آنکھیں ہم نے دی ہوئی تھی، تو دیکھا کرتا تھا، لیکن تیرے سامنے الماری کے اندر قرآن پڑھا ہوتا تھا، مسجد میں قرآن پڑھا ہوتا تھا، تو اس سے ایسے منہ پھیرتا تھا. تو نے کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا، تو نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ تیرا رب تیرے سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو نے رب کے پیغام کو فراموش کر دیا. آج تیری سزا ہے کہ ہم تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور تجھے اس طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تو نے ہمارے کلام کو فراموش کیا. آپ حقیقی معنوں میں بتلائیے، میں نے اور آپ نے رب کو نہیں دیکھا، ہم ایمان بالغیب لے کے آئے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہدایت دی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی صفت میں سے ایک صفت زمین پہ نازل بھی کی ہے. یہ کلام اللہ کی صفت ہے، خالق کی صفت ہے. اگر خالق کی صفت ہونے کے باوجود اس دنیا کے اندر اس کی صفت دیکھ کے اپنے سامنے کھول کے بھی تم اللہ رب العزت کو منا نہیں سکو گے، تو اس میں تمہارا فالٹ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فالٹ نہیں ہے. اس قرآن پاک کی تلاوت اللہ کو اتنی محبوب ہے. صحیح حدیث میں آتا، متعدد حدیثیں ہیں، متعدد. ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت 2000 سال قبل زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل
اس کلام حمید کی ایک سورت طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے. فرشتوں نے کہا اللہ آپ اس میں جو باتیں بیان کر رہے ہیں، ایسے ایسے نام آ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ ہونے ہیں. وہ کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پہ یہ کلام نازل ہوگا. فرشتے خواہش کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس امت کا حصہ بنا دے.